بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لاکھوں درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اور حضور کی آل پر۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ شمس مدنیہ اس کی تلاوت کریں گے، اور اس کے اندر 3 ایسے پوائنٹ ہیں جو اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آگے چل کر وہ 3 پوائنٹ بتاؤں گا۔ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، لازمی دیکھنی ہے، اسے دوستوں کے اندر اور اپنے بہن بھائیوں کو ضرور دکھانا ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے وہ کون سی غلطی کرتے ہیں جو رہ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام ہے سورۃ الشمس مدنیہ، یہ مدنی سورت ہے۔ والشمس وضحاها، اس کے اندر پہلے واو کے ساتھ الف ہے، پھر آگے لام ہے، تو جس کے اوپر زبر زیر اور پیش نہ ہو تو اس کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو وا کے آگے الف ہے اور اس کے آگے لام ہے، تو آپ نے اس کو نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے شین کو۔ جب بھی آپ اس کے ہجے کریں گے، اس کے جوڑ نکالیں گے، تو آپ نے شین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہجے کیسے کرنے ہیں؟ وا شین زبر وش، شین میم زبر شم، وشم سین زیر سی، وشمسی۔ آگے وضحاها، یہ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور ہا الف زبر ہا، آپ نے ہا کو بھی لمبا کرنا ہے اور ہا کو بھی لمبا کرنا ہے۔ یہ ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتی ہے اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ والشمس وضحاها۔ اب آگے آ جائیں، والقمر اذا تلاها، وا کے اوپر زبر ہے اور الف خالی ہے، تو آپ نے وا کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ وا لام زبر ول، قاف زبر قا، والقا میم زبر ما، والقام را زیر ری، والقمری قاف موٹا ہے، حروف مستعلیہ ہے، تو آپ نے اسے موٹا پڑھنا ہے، بریک کاف نہیں پڑھنا۔ والقمری حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا تا زبر تا، لام کھڑا زبر لا، تلا ہا الف زبر ہا، تلا ہا۔ ان دونوں کو آپ نے برابر لمبا کرنا ہے، کسی کو چھوٹا بڑا نہیں کرنا یا کسی کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، بالکل برابر لمبا کرنا ہے۔ والقمر اذا تلاها، والنہار اذا جلاها۔ اب اس کے ہجے کیسے؟ ویسے میں نے جو پہلے بتا دیا تھا کہ وا کو آپ نے نون کے ساتھ ملانا ہے، الف بھی نہیں پڑھنی اور لام بھی نہیں پڑھنی۔ والنہار اذا جلاها، والنہار اذا جلاها، نون کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ وانون زبر ون، نون زبر نا، ون ہا الف زبر ہا، ونہا را زیری، والنہار اذا جلاها۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی نون کے اوپر تشدید آ جائے تو آپ نے ہر حالت میں اس کے اوپر غنہ کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ نون مشدد ہو اور میم مشدد ہو تو ان دونوں کے اوپر غنہ کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ یعنی نون کے اوپر بھی 3 دندان والی شکل یہ تشدید آ جائے تو اس کے اوپر بھی غنہ کریں گے، اور میم کے اوپر بھی آ جائے تو اس پر بھی غنہ کریں گے۔ تو والنہار اذا جلاها، واللیل اذا یغشاها، تو یہ آپ کو آسانی سے پڑھنا آ گیا ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں، والسماء وما بناها، وا کو سین کے ساتھ ملانا ہے، پھر سین کو علیحدہ پڑھنا ہے۔ وسا یعنی تشدید جو ہوتی ہے ان 2 حروف کو ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، ایک پچھلے والا حروف اور ایک اس کا اپنا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ وا سین زبر وس، سین زبر سا، وسا
میم الف زبر ما، والسما اوپر مد ہے، اس کو 4 حرکات کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ والسما حمزہ زیر ای، والسماء وما بناها والارض وما طحاها نفس وما سواها وا زبر وا، نون فا زبر نف، ونف سین واو دو زیر سیوں۔ یہ لفظ بہت مشکل سے ادا ہوتے ہیں، تو اس کو آپ نے خیال کے ساتھ اور بڑے غور و فکر کے ساتھ سیکھنا ہے۔ سین واو دو زیر سیوں، وا زبر وا، سیوں وا، ونفس وا، میم علی زبر ما، ونفس وما سواہا۔ واو کو آپ نے لمبا کرنا ہے کیونکہ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ سواہا فالہمہا۔ فعل یہ بہت سارے لوگ غلط پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلہمہا، فلہمہ پڑھیں گے تو الف ختم ہو جائے گا، جب الف ختم ہو جائے گا تو پھر حروف کا معنی چینج ہو جائے گا۔ تو آپ نے خیال کے ساتھ پڑھنا ہے، فل نہیں پڑھنا بلکہ فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فعل ہا زبر ہا، فعلہا میم زبر ما، فعلہما ہا الف زبر ہا، فعلہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح افلح من زکاہا۔ یہاں پہ بھی آپ نے غنہ کرنا ہے، تو من زکاہا، زا کاف زبر زک، کاف کھڑا زبر کا، زکاہا الف زبر ہا، زکاہا۔ تھوڑا انتظار کریں، وہ 3 حروف آنے والے ہیں جو بہت سارے لوگوں کو 99% لوگوں سے نہیں ادا ہوتے، وہ بڑے مشکل الفاظ ہیں، بس آگے آنے والے ہیں۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ، کیسے پڑھیں گے آگے؟ كَذَّبَتْ ثَمُودُ، یہ رال کو آپ نے صحیح ادا کرنا ہے، اس کو زا نہیں پڑھ بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا، کیسے پڑھیں گے؟ بِطَغْوَاهَا اِذِ انبَعَثَ، یہ غور کریں، یہ آپ نے توجہ کے ساتھ سنیں کہ اس کو کیسے پڑھیں گے۔ یہ بہت سارے لوگ اس بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ذال کو نون کے ساتھ ملانا ہے یا میم کے ساتھ ملانا ہے، تو اسی خیال کے اندر وہ یا میم پڑھ بیٹھتے ہیں یا نون پڑھ بیٹھتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حمزہ زیر ای، ذال میم زیر زم، نون بھی ہے بیچ میں، آپ نے نون کا 20% بیچ میں لے کر آنا ہے، 80% آپ نے چھوڑ دینا ہے، 20% نون کے آپ نے شامل کرنے ہیں اور میم کے اندر۔ اِذِم بَعَثَ، یعنی اِذِم میں بالکل رال کو میم کے ساتھ نہیں ملا رہا، اس میں نون بھی ہے، تو اس کا 20% حصہ آپ نے میم کے ساتھ ملانا ہے۔ اِذِم بَعَثَ، کیسے؟ اِذِم بَعَثَ، اِذِم بَعَثَ نہیں پڑھ رہا، اِذِم پڑھیں گے تو میم آ جائے گی، لیکن آپ نے میم کے 80% لینے ہیں اور نون کے 20% حصہ آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے۔ جب ایسے شامل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ اِذِم بَعَثَ کیسے ہے؟ اِذِم بَعَثَ أَشْقَاهَا أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا، کیسے؟ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا كَذَّبُوهُ، کیسے پڑھیں گے؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، کیسے؟ فَكَذَّ ذال کو ادا کرنا ہے، زا نہیں پڑھنا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، یہ دیکھیں پھر وہی لفظ آ گیا، تو اس پر آپ نے غور کرنا ہے، ذال کو میم کے ساتھ ملانا ہے اور اس میں آپ نے 20% آپ نے نون بھی شامل کرنا ہے اور 80% آپ نے میم شامل کرنا ہے۔ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، کیا پڑھیں گے؟ فَسَوَّاهَا، تو
تو یہ 2 پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اس کی آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے۔ اور اس کے اندر جو تیسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسی صورت کے اندر 2 ہا آ رہے ہیں، ایک حروف حلقیہ اور ایک حلق کے نیچے والا، یعنی ایک حلق کے درمیان والا اور ایک حلق کے نیچے والا، ان دونوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ دونوں کو ملا کر پڑھ بیٹھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، تو اس کے بدلے میں پھر آپ کو ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، کیا پڑھیں گے؟ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو لازمی یار چینل کو لائک اور سبسکرائب